گاؤں کا چودھری ہر سال ایک نئی لڑکی سے شادی کرتا اور شادی کی رات ہی اسے طلاق دے کر اس کو گھر سے نکال دیتا۔ ایک دن اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے زبردستی مجھ سے شادی کر لی اور شادی کی رات ہی مجھے ہسپتال لے کر گیا اور فوراً ہی نرس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نرس نے میرے جسم سے چھیڑ خانی شروع کی تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرے ساتھ۔ آج پھر گاؤں کے چودھری کی شادی تھی۔ میری دوست خاص طور پر مجھے یہ بات سنانے آئی تھی۔ آتے ہی کہنے لگی، کیا تمہیں پتہ ہے گاؤں کا چودھری پھر سے شادی کر رہا ہے؟ میں سن کر حیران ہو گئی۔ ابھی 6 مہینے پہلے ہی تو اس نے شادی کی تھی اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیا ہوا؟ لڑکی گاؤں کے چودھری سے دوسری شادی کے لیے مان گئی؟ میری دوست مہا پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی اور بولی، پاگل لڑکی، لگتا ہے تمہیں ابھی تک کچھ پتہ نہیں۔ گاؤں کا چودھری ہر سال ایک خاص مہینے میں ایک لڑکی سے شادی کرتا ہے اور اگلے ہی دن اس لڑکی کو طلاق دے دیتا ہے، اور سنا ہے اس لڑکی کو بہت کچھ دے کر اس کے گھر واپس بھیج دیتا ہے، سونا چاندی زیورات اور بہت سی دولت۔ تو ایسے میں کوئی بھی لڑکی بیوقوف ہوگی جو گاؤں کے چودھری سے شادی کرنے کے لیے انکار کر دے۔ پھر وہ چونک کر کہنے لگی، تم کوشش کرنا کہ گاؤں کے مکھیا کی نظر تم پر نہ پڑے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگلی بیوی اس کی تم بن جاؤ، کیونکہ سنا ہے وہ حسین لڑکیوں پر ہی عاشق ہو جاتا ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر بہت ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ میں تو پہلے بھی گھر سے باہر بہت کم نکلتی ہوں، اب تو میں بالکل ہی نہیں نکلوں گی۔ میں اصل میں یہاں کی رہنے والی نہیں تھی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ 6 مہینے پہلے ہی اس گاؤں میں آئی تھی، اسی لیے اس گاؤں کے رسم و رواج اور گاؤں کے چودھری کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ میں نے بس اس کی پچھلی شادی ہوتے ہوئے دیکھی تھی، اسی لیے ماہا کی بات سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی کہ گاؤں کا چودھری کیسا ظالم انسان ہے جو پہلی رات کے بعد ہی بیچاری لڑکیوں کو طلاق دے دیتا ہے۔ ماہا آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ چل گاؤں کے چودھری کی شادی دیکھنے چلتے ہیں۔ پورا گاؤں آیا ہوا تھا۔ میں اپنی ماں سے اجازت لے کر اس کے ساتھ گاؤں کے چودھری کی شادی دیکھنے چلی گئی، لیکن اس کے قصے سننے کے بعد میں بہت ڈر گئی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے منہ کو ایک دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ میں نے اپنی ماں سے اجازت لی اور اس کی شادی کے لیے نکل پڑی۔ ماں کو بھی شاید گاؤں کے چودھری کے بارے میں ٹھیک سے پتہ نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو میں دھوم دھام دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ماہا کہنے لگی، تم دیکھنا، کل صبح یہ لڑکی بھی بہت سے مال کے ساتھ طلاق لے کر اس کی حویلی سے نکل جائے گی۔ میں نے افسوس سے کہا، یہ تو بیچاری لڑکیوں پر بڑا ظلم کرتا ہے۔ تو ماہا نے بتایا کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی، لڑکیاں اپنی مرضی اور خوشی سے شادی کرتی ہیں اور طلاق لے لیتی ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میں بڑی حیران تھی کہ چودھری ایسا کیوں کرتا ہے، اس کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ تھا کہ وہ شادیوں پر شادیاں کرتا ہے اور طلاق بھی فوراً دے دیتا ہے۔ شادی سے واپس آ کر میں پوری رات یہی سوچتی رہی کہ ایک طرف وہ چودھری ہے جو ایک رات کی شادی کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، اور دوسری طرف ہم جیسے غریب لوگ ہیں جو قرضے کے بوجھ تلے ایسے دب رہے ہیں کہ سانس لینا بھی مشکل ہے۔ میرا نام سارہ ہے اور ہم 3 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ مجھے بچپن سے ہی کافی پریشانی اٹھانی پڑی تھی۔ میرے والد جی شہر میں نوکری کرتے تھے اور کبھی کبھی میلے میں چھوٹی سی دکان بھی لگا لیا کرتے تھے۔
جس سے ہمارا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ پھر والد صاحب بیمار پڑ گئے تو کئی جگہ سے قرضہ لے کر ان کا علاج کروانا پڑا، گھر تک بک گیا، اور ابو جی ہمیں اپنے پرانے گھر میں لے آئے جہاں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بچپن میں رہا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں غریبی نے اس قدر کروٹ لی کہ ہم دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ میں تو اپنے آپ کو سنبھال لیتی تھی، پر میری دو چھوٹی بہنیں چھپ چھپ کر رویا کرتی تھیں، اور ایک دن میں نے اپنی بہنوں کو روتے ہوئے دیکھ لیا۔ روتے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، یا پھر پیدا ہوتے ہی مر گئے ہوتے تو آج یوں بھوکے نہ رہنا پڑتا۔ میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ میرا تو جیسے تیسے بچپن گزر گیا، پر میری بہنیں بھی غربت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ کیونکہ میں سب سے بڑی بہن تھی تو کسی کے سامنے دل کا بوجھ بھی ہلکا نہ کر سکتی تھی۔ اس دن اپنی بہنوں کو روتے ہوئے دیکھ کر میرا دل بہت تڑپ اٹھا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں میں ذرا باہر جا رہی ہوں، تھوڑا ٹہل کر آتی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ ماں نے مجھے باہر جانے کی اجازت دے دی، جیسے وہ اس بات سے واقف تھی کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے۔ میں گھر سے باہر نکل کر کھیت کی طرف چلی گئی، کیونکہ وہ جگہ بہت سکون والی تھی۔ میں کھیت میں ٹہل رہی تھی کہ تبھی وہاں ہمارے گاؤں کا چودھری آ گیا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی، میرے تو ڈر کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ماں کی بات یاد آئی تو میں اس کو دیکھ کر جلدی سے گھر آ گئی۔ گھر آ کر بھی میرا دل ڈر کی وجہ سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی، کہیں کوئی الزام نہ لگا دے مجھ پر۔ تھوڑی دیر میں میری دوست مہا چلی آئی، کہنے لگی، تجھے گاؤں کے چودھری نے دیکھ لیا ہے اور اب تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں بہت ڈر گئی، اور اسی خواب کا اثر تھا کہ مجھے بہت تیز بخار آ گیا۔ میں بخار میں تڑپنے لگی۔ میری ماں مجھے کھانا بنانے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر میرے جسم میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ تنگ آ کر میری ماں کمرے میں آئی اور مجھے ہاتھ لگا کر چیک کرنے لگی۔ تو چیک کیا، پھر فوراً ایک گاؤں کے ڈاکٹر کو بلایا گیا جو سب کا علاج کرتا تھا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور ماں سے کہتے ہوئے باہر نکل گیا کہ بچی کو پریشانی سے دور رکھیں، زیادہ ڈر خوف کی وجہ سے دماغ کی نس پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد مجھے ماں گھورتے ہوئے کہنے لگی کہ کس بات کی ٹینشن ہے تجھے، کیوں مرنے والی حالت بنا رکھی ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے ماں کو بتا دیا کہ گاؤں کے چودھری کی نظر مجھ پر پڑ گئی ہے، جو ہر سال نئی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد اگلے ہی دن اسے طلاق دے دیتا ہے۔ ماں میری بات کو نہ سمجھی اور بولی، تجھے اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے، تجھے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ ماں کی بات پر میرا دل، کیا میں اپنا سر پٹک لوں؟ اس سے پہلے کہ میں ماں کو سمجھاتی، باہر سے دروازے کو کسی نے زور زور سے کھٹکانا شروع کر دیا۔ آواز سن کر میں نے اپنی سانس روک لی۔ دروازہ کھولا گیا تو باہر گاؤں کا چودھری اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میرے ابو جی بھی تھے۔ انہیں بھی شاید وہی ساتھ لے کر آئے تھے۔ ابو جی نے ان کو بیٹھک میں بٹھایا اور ماں سے چائے بنانے کو کہا، پر گاؤں کے چودھری نے چائے پینے سے منع کر دیا۔ آخر وہ امیر انسان تھا تو غریبوں کے گھر چائے کیسے پیتا؟ اس نے میری ماں کو بھی بیٹھک میں بلا لیا اور میرا ہاتھ مانگ لیا۔ جب اس نے یہ بات کی تو ماں ہکا بکا رہ گئی اور اٹھ کر بولی، چودھری جی، ہم غریب ضرور ہیں لیکن بے غیرت نہیں ہیں جو روپے پیسے کے لیے ہم اپنی بیٹی کا سودا کر دیں۔ ہم اپنا قرضہ خود اتار لیں گے، پر اپنی بیٹی کو داغدار نہیں کریں گے۔ چودھری بات کر کے چلا گیا۔ اماں اور ابا کو فیصلہ کرنا تھا، بیٹی کی عزت یا پیسہ۔ میں جب یہ بات اپنی بہن کی زبان سے سنی تو آسمان جیسے میرے اوپر ہی گر پڑا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ماں نے تو صاف صاف چودھری کو جواب دے دیا تھا، کیونکہ ماں نے اپنی بہن کو جو زبان دے رکھی تھی، اور اسی سال کے آخر میں میری شادی
ہونی طے ہو گئی تھی، مگر ابو جی کہہ رہے تھے کہ ایک بار مجھ سے بات کر لیں، پھر جیسے میں کہوں گی ویسے ہی کر لیں گے۔ مجھے ابو جی کی بات پر تو بہت غصہ آیا کہ ابو کو پتہ نہیں کہ میری منگنی ہو چکی ہے، پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو میں مر کر بھی پورا نہیں کر سکتی۔ ابو جی کی رائے پر ماں نے بھی حامی بھر لی اور ابو جی کو مجھ سے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ ابو جی میرے پاس آئے اور کہنا شروع کیا، دیکھو بیٹی، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ہمارا سہارا بنے، جو اپنی بہنوں کے خواب پورا کرے، میری مدد کرے۔ ہمارے گھر میں حالات تمہارے سامنے پچھلے 10 سالوں سے ہیں۔ ہمارے اوپر جو قرضہ ہے وہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور پھر تمہاری چھوٹی بہنیں بھی اپنی بہت سی خواہشوں کو اپنے دل میں دبا لیتی ہیں۔ اگر تم چودھری جی سے شادی کے لیے ہاں کر دو اور اگلے ہی دن طلاق لے لو تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور رہی بات تمہاری منگنی کی، تو وہ کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں ہے جسے تم شادی کر کے ایک بہت اچھی زندگی گزارو گی۔ اگر وہ تم سے سچا پیار کرتا ہے تو تمہاری مجبوری اور پریشانی کو سمجھے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ ابو جی مجھ سے بات کر کے چلے گئے اور مجھے کشمکش میں ڈال دیا۔ میں نے ساری باتوں کو سوچا اور پھر ایک فیصلہ کیا۔ میں نے ابو جی سے کہہ کر اپنے منگیتر عمر کو گھر بلا لیا تاکہ اس سے بات چیت کر کے فیصلہ کر سکوں۔ اگلے ہی دن عمر ہمارے گھر پر آ گیا۔ میں اسے لے کر چھت پر گئی تاکہ میں آرام سے اس سے سکون سے باتیں کر سکوں۔ میں نے عمر کو ابو جی کی اور گاؤں کے چودھری کی باتیں بتائی تو اس کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ میں اس کے دل کے حال کو سمجھ رہی تھی، مگر مجھے ایک چیز کو سمجھنا تھا۔ شادی کے بعد میرا اور عمر کا فیوچر آیا، پھر مجھے اپنی بہنوں کا اور میرے ماں باپ کا سہارا بننا تھا۔ اس نے میری بات سن کر انکار کر دیا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو میں نے کہا، میں ابو جی کے فیصلے پر راضی ہوں۔ عمر غصے سے میری طرف پلٹا اور گھورتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ اس کو صدمہ لگا اور صدمے کی وجہ سے اس کی آواز ٹھیک سے نکل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں سب جانتی تھی، اگر پوچھتی تو اس سے نظریں چرانے پر مجبور تھی۔ میں نے اس سے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیونکہ میرے ماں باپ کے بیٹے نہیں ہیں اور میں ان کو قرض میں ڈوبا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اور پھر ایک ہی دن کی تو بات ہے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور بغیر کسی فکر کے ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ ہماری پریشانی ختم ہو جائے؟ کیا اتنا ہی پیار تھا مجھ سے جو مجھے سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو؟ میری ایموشنل باتیں سن کر عمر کا دل نرم پڑ گیا اور وہ شادی کے لیے مان گیا۔ عمر کے جانے کے بعد میں نے ماں سے کہا کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کس طرح دل پر پتھر رکھ کر کہا تھا یہ میں ہی جانتی ہوں، پر مجھے اس جگہ پر کمزور نہیں پڑنا تھا تو میں نہیں پڑی اور ابو جی نے چودھری جی کو ہاں کا جواب بھجوا دیا۔ ماں نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنا سر پیٹنے لگی، مجھے سمجھانے لگی، پر میں فیصلہ کر چکی تھی، میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ ماں کی تکلیف کا بھی مجھے اندازہ تھا، پر ابو جی بھی اس عمر میں قرض کی ٹینشن لیتے ہوئے وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہوتے جا رہے تھے۔ جب میں اپنے فیصلے پر پکی رہی تو ماں نے بھی چپ سادھ لی اور یوں ایک ہفتے کے اندر میری شادی کی تیاریاں ہو گئی اور میں لال جوڑے میں رخصت ہو کر چودھری کے بنگلے میں آ گئی۔ جب ملائم گدوں پر بیٹھی تو بیٹھنے کے ساتھ ہی مجھے نیند کی دیوی نے اپنی آغوش میں بھر لیا اور میں بیٹھے بیٹھے کب سو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ آنکھ تو میری تب کھلی جب میں نے اپنی کلائی پر کچھ محسوس کیا اور جس کی وجہ سے میرے حالات میں کانٹے آ گئے تھے۔ میں نے بہت ہمت کو اکٹھا کر کے اس کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے آنکھ کھولی تو دیکھا میرا شوہر میری کلائی پر انگلی پھیر رہا ہے۔ پھر اچانک پتہ نہیں میرے شوہر کو کیا ہوا، اس نے میری کلائی چھوڑ دی اور
دور جا کر کھڑا ہو گیا، پھر بولا ہمیں ابھی ہسپتال چلنا ہے، جلدی اٹھو اور اپنے کپڑے بدل لو۔ مجھے اس کی بات سن کر اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ میں جانے سے منع کرنا چاہتی تھی پر پہلی ہی رات کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مجھے طلاق نہ دیتا۔ میں کپڑے بدل کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر ہم ہسپتال پہنچے تو وہاں جا کر جو میں نے دیکھا، اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش حواس کھو بیٹھی۔ میرا شوہر ڈاکٹر سے بات کر کے جب کہنے لگا وہ لڑکی تم ہی تھی جس کی تلاش میں نے آج تک کتنی لڑکیوں سے شادی کی ہے، بس تمہیں طلاق نہیں دوں گا، آج سے تم میری بیوی بن کر رہو گی۔ میں اس کی بات سن کر بے ہوش ہو گئی اور مجھے گاڑی میں ڈال کر گھر لے آیا۔ گھر آ کر جب مجھے ہوش آیا تو اس کی باتیں یاد کر کے میری روح کانپ گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ شوہر تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا مگر نوکرانیاں میرے پاس ہی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر والے آئے تھے مگر مالک نے ان کو واپس بھیج دیا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنے جب مرضی آ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر میں اسے طلاق نہیں دے رہا اور مالک آپ کے گھر والوں کو پیسوں کا بھرا بیگ دے رہا تھا۔ نوکرانی کی بات سن کر مجھے بہت رونا آ رہا تھا کہ میرے گھر والوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میں اپنے ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ اپنے اسی شوہر سے کس منہ سے بحث کرتی جب میرے ہی گھر والے مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مجھے سب سے زیادہ تو عمر کے بارے میں سوچ سوچ کر ہو رہا تھا کہ جب اسے پتہ چلے گا میرے طلاق نہیں ہوئی تو وہ مجھے بے وفا سمجھے گا اور سوچے گا میں نے پیسے کی چمک دمک دیکھ کر طلاق لینے سے انکار کر دیا۔ یہی ساری باتیں سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر میں یہ اپنی مرضی سے اپنے گلے میں پھنسی ہوئی ہڈی کو کیسے نکالوں۔ اس سے پہلے میں رونا شروع کر دیتی۔ میرا شوہر کمرے میں آیا اور مجھے میرا حال چال پوچھنے لگا۔ میں نے اس جھوٹے انسان کو دیکھا تو میرا خون کھول گیا جس نے ایک رات کی بات کر کے شادی کی تھی اور اب اپنی بات سے مکر رہا تھا۔ اس نے میرے چہرے کو چھونا چاہا تو میں نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی میں تب تک تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دوں گی جب تک تم مجھے اس رات کی حقیقت بتا نہیں دو گے۔ تم کیوں ہر سال نئی لڑکی سے شادی کر کے اسے طلاق دے دیتے تھے اور اب مجھے طلاق کیوں نہیں دی؟ میرے شوہر نے میری بات سنی تو کہنے لگا میں نے شادی کی ہے تم سے، تم بیوی ہو میری، میرا تم پر پورا حق ہے، مجھے چھونے کے لیے تمہاری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں مگر میں کیونکہ اب ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی گزارنا چاہتا ہوں تو آج نہیں تو کل تمہیں اس سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا مگر میں اپنے غصے کو پی گئی اور بولی مجھے تم سچ بتاؤ تب ہی میں تمہارے ساتھ رہوں گی ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا پر اس نے جلدی ہی اپنے غصے پر قابو پا لیا اور کہنے لگا کہ یہ راز تو میں تمہیں بتا ہی دوں گا مگر یاد رکھنا مجھ سے اگر تم نے بے وفائی کی یا اپنی جان لینے کی کوشش کی تو میں تمہارے پورے خاندان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات سن کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بند کر لیا ہو۔ میں یہ بات تو بھول ہی گئی تھی کہ میں نے اپنے گھر والوں کی خاطر اس سے شادی کی ہے اور کسی عام انسان سے نہیں بلکہ گاؤں کے چودھری سے۔ اس کا کوئی قانون یا پولیس کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل کیا میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں مگر میں اس کے سامنے رو کر خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے چپ رہ کر اس کی جاسوسی کرنی تھی تاکہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں۔ مجھے چپ دیکھ کر میرے شوہر نے دوبارہ مجھ سے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کی اور اس کی یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ کوئی انسان کسی کو دھوکہ دے کر اتنا پرسکون کیسے رہ سکتا ہے۔ شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا اور ایک ہفتے میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ مجھے طلاق دے دے مگر مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ آخر اسے میری تلاش کیوں تھی؟ کیونکہ میں تو اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ میرے مسئلے کا حل یہی نکلا کہ
میں اس کے اوپر نظر رکھوں۔ میرا شوہر جب بھی کسی سے فون پر بات کرنے لگتا اٹھ کر کمرے سے باہر چلا جاتا۔ اس کی یہ حرکت مجھے ناگوار گزرتی تھی، مگر اسے تو جیسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس سے پوچھنے پر بھی وہ مجھے سچ نہیں بتاتا تھا۔ بہتر یہی تھا میں اس کی کسی بھی طرح بات سنوں۔ ایسے کرتے ہوئے مجھے 15 دن گزر گئے، کوئی بھی سراغ میرے ہاتھ نہ لگا تھا۔ اب تو مجھے لگنے لگا تھا جیسے میں کسی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ پاؤں گی، پر مجھے ہمت نہیں چھوڑنی تھی۔ دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ کسی بھی طرح مجھے اس کا راز پتہ چل جائے تاکہ میں چودھری صاحب کو غلط ثابت کر کے اپنی جان چھڑواؤں۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ ایک دن رات کے 12 بج رہے تھے کہ تبھی میرے شوہر کے فون پر کسی کی کال آئی۔ پہلے تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا، پھر مجھے سوتا ہوا دیکھ کر وہیں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ دوسری طرف تو نہ جانے کوئی کیا کہہ رہا تھا، پر اپنے شوہر کی باتیں سن کر کچھ خاص مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت میری نیند اڑ گئی جب میرے شوہر نے کہا، یار کسی بھی طرح اس بلا سے میرا پیچھا چھڑواؤ ورنہ اس کا کام تمام کر دو۔ اس کی روز روز کی بک بک سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے جب اتنا سنا تو میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ میں یہ جان چکی تھی کہ یہ کوئی لڑکی کا معاملہ ہے۔ اب تو مسئلہ اور بھی مشکل ہو چکا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے ارادہ کر لیا کہ کسی بھی طرح مجھے اس بیچاری لڑکی کو اس چنگل سے آزاد کروانا ہوگا ورنہ یہ ظالم انسان اس کی جان لے لے گا۔ اگلے دن جب میرا شوہر گھر سے باہر نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر سے باہر نکل گئی۔ باہر کے نوکرانیوں کو پہلے ہی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اب بے فکر ہو کر میں سب کام کر سکتی تھی۔ اس کا پیچھا کرنے کے لیے مجھے میرے دل نے منا بھی لیا، پر میں دل کو مضبوط کرنے لگی اور اپنے ارادے سے نہیں ہٹی، اور اس کو ایک گھر میں جاتا ہوا دیکھ کر میں وہیں سے واپس لوٹ آئی۔ اب میرے دماغ میں الگ الگ خواب آ رہے تھے۔ انہی خیالوں میں بیٹھی تھی، میرا شوہر گھر آیا اور پھر کسی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر سننے گئی تو وہ کسی سے کہہ رہا تھا، کل پھر اس جگہ آ جانا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ چلو اس آنکھ مچولی کھیل سے جان چھوٹنے والی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے دیکھ لیا۔ میں جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت بے صبری سے کل کا انتظار تھا۔ میں من ہی من میں خوش ہو رہی تھی کہ آنے والا کل میری زندگی کو پوری طرح سے بدل دے گا۔ کل کا دن آیا تو اپنے شوہر کے جانے کے بعد میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر سے نکل گئی۔ آج میرا شوہر راستے میں کچھ لوگوں سے بھی ملا تھا۔ اب مجھے ٹینشن ہونے لگی کہ کہیں ان لوگوں میں سے ہی کوئی نہ ہو جن کی وجہ سے مجھے آزادی ملے گی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے شوہر کو شک ہو گیا ہے کہ میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ ابھی وہ جان بوجھ کر ایسے کر رہا ہے تاکہ میں سمجھ نہ سکوں اور تنگ آ کر اپنی حرکت چھوڑ دوں۔ اپنی اس سوچ پر میں خود ہی خود کو یہ سوچ کر سمجھایا کہ اگر وہ جان لیتا تو مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کرنے کے لیے کسی سے ڈرنے یا کسی کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب میرا شوہر پھر سے اسی گھر میں چلا گیا اور جا کر ایک کمرے میں بیٹھ گیا۔ اسی کمرے کے ساتھ ہی ایک اور کمرہ بھی تھا۔ میں جلدی سے اس کمرے میں گھس گئی اور کمرے کی کھڑکی سے دوسرے کمرے میں دیکھنے لگی۔ تب وہی لوگ آئے اور میرا منگیتر عمر بھی تھا۔ ان سب کو یہیں دیکھ کر مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا اور میں ڈرتے ڈرتے چوری چھپکے سے وہاں سے نکل کر گھر آ گئی۔ میں جتنا اس معاملے کو آسان سمجھ رہی تھی یہ اتنا ہی مشکل تھا اور یہ دن بدن الجھتا ہی جا رہا تھا۔ میں پریشان بیٹھی تھی کہ میرا شوہر گھر آیا اور مجھے اداس بیٹھے دیکھ کر بولا کہ آج تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اسی لیے نہا دھو کر اچھے سے تیار ہو جانا، تمہیں لے کر کہیں باہر جانا ہے اور میں تمہیں آج تمہارے سبھی سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ اب میں جلدی سے نہانے چلی گئی، اس کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو گئی۔ نہا دھو کر میں اچھے سے تیار ہو چکی تھی اور گھر کے صحن میں
اس کا انتظار کرتے ہوئے ٹہل رہی تھی، تبھی مجھے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ میرا شوہر آ چکا تھا اور میرے بارے میں پوچھ کر مجھے پکارتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ اس نے مجھے چلنے کے لیے کہا اور میں چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرا خاموش ہونا میرا شوہر بھی نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے بھی کوئی بات نہیں کی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہماری گاڑی گاؤں کی اونچی نیچی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں چلتی جا رہی تھی اور میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوئی اداس ہو رہی تھی۔ گاؤں کے کھیت میں کھیل کود کر میں بڑی ہوئی تھی، تبھی وہ کھیت میری نظروں کے سامنے سے گزرا تو جیسے کسی نے میری آنکھوں میں مرچی بھر دی۔ مجھے اس کھیت سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میرے شوہر کی نظر مجھ پر پڑی تھی۔ کاش میں اس دن گھر سے باہر نہ نکلی ہوتی۔ انہی سوچوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سفر ختم ہوا اور ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ہوش مجھے تب آیا جب گاڑی رکی اور میرا شوہر گاڑی سے باہر نکلا اور میری سائیڈ والا دروازہ کھولے کھڑے تھے۔ ان کو اپنی طرف دیکھا۔ میں گاڑی سے نیچے اتر آئی اور ہم دونوں ایک دربار کی طرف جانے لگے۔ دربار کی بائیں سائیڈ پر بنے کچے مگر صاف ستھرے گھر میں مجھے لیے میرا شوہر داخل ہوا اور ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں پر ایک بابا جی آئے اور بولے، ہاں بھائی تمہاری تلاش ختم ہوئی کہ نہیں؟ تو اس پر میرا شوہر کہنے لگا کہ ہاں ہو گئی بابا جی، اور یہ میری بیوی ہے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ دونوں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بابا جی کے بیٹھنے کے بعد میرا شوہر بولا، بابا جی میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں اپنی بیوی کو سچ بتا سکوں اور نئی زندگی کی شروعات کر سکوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شروع کروں؟ بابا جی نے کہا، اجازت ہے، جاؤ اپنی زندگی جیو۔ ان کی یہ گھمانے والی باتیں سن کر میرے ماتھے پر سلوٹیں پڑنے لگیں۔ یہ سب مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر میرا شوہر اٹھ کر کھڑا ہوا اور ہم وہاں سے اجازت لے کر واپس اپنے گھر آ گئے۔ میرے شوہر نے سارے نوکروں کو چھٹی دی اور سارے دروازے کھڑکی بند کرنے لگا۔ اسے ایسا کرتا ہوا دیکھ کر میں ڈر گئی۔ ڈرنے کی وجہ سے میرا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، جسے دیکھ کر میرا شوہر بولا، ڈرو نہیں، یہ بس اس لیے ہے تاکہ کوئی بھی اس راز کو جان نہ سکے۔ اس کی باتیں سن کر میری سانس میں سانس آئی۔ پھر میرا شوہر مجھے لے کر بیڈ پر بیٹھا اور بولا کہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، جب میں 20 سال کا تھا۔ ہم خاندانی رئیس تھے، مگر ہمارے کسی رشتہ دار نے ہم پر ایسا خطرناک جادو کر دیا کہ ہماری دولت بھی ختم ہونے لگی اور میری صحت بھی ختم ہو گئی۔ ایک دن میں شکار کھیلنے گیا تھا کہ مجھے کوئی شکار نہ ملا اور میں غصے سے سارا نشانے خراب کرنے لگا۔ میں اپنے اسی کام میں اتنا زیادہ مصروف تھا کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ پھر بابا جی کوئی جڑی بوٹی لینے جنگل میں آئے ہوئے تھے۔ مجھے ایسا کرتے دیکھ کر میرے پاس آ گئے اور بولے، تم پر جادو ہے اور اتنا خطرناک ہے کہ جس لڑکی سے بھی شادی کرو گے وہ تمہارے جسم کی طاقت ختم کر دے گی اور تمہاری ساری دولت برباد ہو جائے گی، مگر ایک طریقہ ہے جس سے یہ جادو ختم ہو جائے گا اور تم ان کو ایک دفعہ دیکھے بغیر اپنی شادی کا حق لیے بنا اسے طلاق دے دو، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ وہ لڑکی ضرورت مند ہو۔ میں نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں اور کہا کہ ایسے میں تو کبھی اصلی والی شادی کر ہی نہیں سکوں گا۔ پھر جب میں نے پہلی شادی کی تو دیکھ بھال کر کے ایک ایسی ضرورت مند لڑکی دیکھی تو اپنی بیوی کو چھوئے بغیر مال و دولت دے کر اسے طلاق دے دی۔ اس سے میری دولت بہت زیادہ بڑھ گئی اور جادو کم ہو گیا۔ پھر اور اسی طرح دوسری شادی کی تو الیکشن جیت گیا۔ پھر تیسری شادی کی، اسی طرح 12 شادیاں کی۔ آہستہ آہستہ مجھ پر کیا گیا جادو ختم ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا اگر ایسے ہی شادی کر کے میں طلاق دیتا رہوں گا تو میں اپنا وارث کیسے بناؤں گا اور اتنی جائیداد کس کے لیے اکٹھا کر رہا ہوں۔ پھر میں اسی طرح اسی جگہ پر گیا اور ان بابا جی کو تلاش کرنا چاہا، وہ وہاں پر نہیں ملے۔ میں شادی کر کے اور طلاق دے دے کر تنگ آ چکا تھا۔ اب میں سکون کی زندگی چاہتا تھا۔ میں خاص بابا جی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تاکہ میں ان سے
پوچھ سکوں کہ کب تک میں طلاق دیتا رہوں گا اور شادیاں کرتا رہوں گا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد جب مجھے بابا جی کے ٹھکانے کے بارے میں پتہ چلا تو میں وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچا تو میں جیسے بے جان سا ہو گیا، زمین پر گر گیا۔ ایک دن آرام کرنے کے بعد اگلے دن بابا جی نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں نے بابا جی سے کہا، میں کب تک لوگوں کی بات سنتا رہوں گا؟ مجھے بتا دیں مجھے اور کتنی شادیاں کرنی پڑیں گی تاکہ میں ایک دفعہ ہی شادی کر کے چین کی زندگی گزار سکوں؟ بابا جی میری بات سن کر مسکرائے اور بولے، بیٹا تب تک تم شادیاں کرتے رہو گے، طلاق دیتے رہو گے جب تک تمہیں ایسی لڑکی نہیں مل جائے جو تمہارے خاندان کو وارث پیدا کرنے والی ہوگی۔ بابا جی کی بات سن کر میں چلا گیا اور بولا، اس کی کوئی خاص نشانی بتا دیں کہ میں اپنی تلاش جاری رکھ سکوں۔ پھر بابا جی نے کہا، اسے دیکھ کر جو سب سے پہلے تمہارے دل میں خیال آ جائے گا وہی ہوگی۔ اس کے بعد میں کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہی تھی جس کی مجھے تلاش تھی، اور جب میں نے تمہیں دیکھا تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ تم ہی ہو وہ لڑکی جو میری بیوی بنو گی۔ یوں میں نے تمہارے گھر رشتہ بھجوایا اور ہماری شادی ہو گئی۔ اپنے شوہر کی ساری بات سن کر بھی میں خاموش ہو گئی، جو مجھے کھٹک رہا تھا، کیونکہ جب شادی کی رات میرا شوہر مجھے دیکھنے کے بعد ہسپتال لے گیا تھا تو وہاں جا کر اس نے کہا تھا جس کی مجھے اب تک تلاش تھی۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد میں نے لگے ہاتھوں یہ بات بھی پوچھنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہی بات سچ ہے، جبکہ ہر لڑکی کو شادی کی رات ہی تم طلاق دیتے تھے اور مجھے لے کر ہسپتال چلے گئے۔ یہ ہسپتال والا کیا راز ہے اور اس سے کب تک پردہ اٹھانے کا ارادہ ہے؟ میری بات سن کر میرا شوہر بولا، سارے راز آج ہی جان لو گی کیا؟ کچھ تو کل کے لیے بھی رہنے دو۔ مگر میں نے سوچا اگر آج یہ راز نہ پوچھ سکی تو شاید کبھی بھی نہ پوچھ پاؤں گی، اسی لیے آج ہی پوچھنے کا ارادہ کر لیا۔ مجھے لگتا ہے میرا شوہر میرا چیک اپ کروانے لے کر گیا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ میں کنواری بھی ہوں یا نہیں۔ پر یہ بات میں شک کی بنا پر اس کو ٹوک نہیں سکتی تھی جب تک میں اس کے منہ سے سن نہ لیتی۔ میں مجبور تھی۔ بے شک میں اپنے کزن کو پسند کرتی تھی اور میری منگنی بھی ہو گئی تھی، مگر میں نے یا عمر نے کبھی بھی اپنی حدیں پار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر کیسے میں اتنی بڑی بات برداشت کر لیتی؟ اگر میں شریف نہ ہوتی تو کیا مجھے بھی اب تک طلاق مل گئی ہوتی؟ یہ باتیں میرے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ایک طرف میرا شوہر تھا جو شادی کی پہلی رات مجھے ہسپتال لے گیا، اور دوسری طرف میرا منگیتر تھا جسے میں نے اپنی مجبوری کے آگے کچھ نہیں سمجھا تھا اور شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ یہی باتیں سوچ کر میرے آنسو بہنے لگے۔ تب میرے شوہر نے بڑے پیار سے میرے آنسو صاف کیے اور کہا، جاننا چاہتی ہو آج کیا راز تھا؟ دیکھو اپنی کلائی پر جو نشان بنا ہوا ہے وہی ہے راز، جسے میں دیکھ کر چونک سا گیا، اور میں تمہیں فوراً لے کر ہسپتال چلا گیا تھا کہ پتہ لگا سکوں یہ اصلی ہے یا مجھے خواب لگ رہا تھا، کیونکہ بابا جی نے دوسری نشانی یہی بتائی تھی کہ اسی لڑکی کی کلائی پر یا کمر پر نشان ہوگا، اسی لیے میں تمہیں ہسپتال لے کر گیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے دیکھا اور مجھے پتہ کرنا تھا کہ تمہاری کمر پر نشان ہے بھی یا نہیں۔ جب اس ڈاکٹر نے بتایا کہ تم وہی لڑکی ہو تو میں خوش ہو گیا۔ میری شادی ایسی لڑکی سے ہونا میرے صبر کا پھل تھا۔ اب جس لڑکی کو میں طلاق دیتا تھا وہ سب کے سب کنواری نہیں ہوتی تھی، بس میں ان کی کلائی کو دیکھتا تھا اور انہیں طلاق دیتا تھا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور وہ سچائی دیکھ کر میں نے نئی زندگی کی شروعات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر میرا شوہر بولا، ایک بات تو تم نے پوچھی ہی نہیں۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تب میرا شوہر بولا، میں جان چکا تھا کہ تم میرا پیچھا کر رہی ہو اور میں چاہتا تھا تم وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، مگر تم سب دیکھے بغیر ہی وہاں سے واپس آ گئی۔ تمہارے منگیتر عمر نے مجھ سے رقم لی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ اگر تم مجھے پیسے نہ دو گے تو میں سارا کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم جس محبت کی
دعوے کرتی تھی، وہ تو لالچی نکلا۔ میں نے اسے پیسے دیے اور اس نے وہ محبت پیسوں کے بدلے بیچ دی۔ اگر میں اسے پیسے نہ دیتا تو وہ تمہیں بار بار پریشان کر کے واپسی کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ میں چاہتا تو اسے بہت اچھا جواب دے سکتا تھا، مگر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا سمجھ کر میں نے اسے معاف کر دیا۔ اب یہ سب سن کر میں اپنی قسمت پر شکر ادا کرنے لگی۔ مجھے میری قسمت نے عمر جیسے لالچی انسان سے بچا لیا اور چودھری جیسے اچھے انسان کی بیوی بنا دیا۔ مجھے اپنا شوہر دنیا کے سب مردوں سے اچھا لگا، کیونکہ انہوں نے ہی میرے ماں باپ کو رہنے کا اچھا گھر، اچھا روپیہ پیسہ دیا تھا۔ ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کچھ برائی نہیں تھی اور میں اپنے نصیب پر راضی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میری دوسری بہن کی بھی اچھی جگہ شادی ہو گئی اور میں بھی اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ اب ہماری زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ شاید قدرت نے ہمیں ایسے ہی ملانا تھا، پر آج اس فیصلے پر بہت خوش تھی، کیونکہ اس ایک فیصلے نے میرے اور میرے پورے خاندان کی زندگی بدل دی۔ شکریہ۔